حبیب اکرم صاحب عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں، یا وہ ان سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، یا پھر انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب یہ بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو حبیب اکرم صاحب کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں۔ وہ اپنے ویلاگ میں عمران خان کے بارے میں ایسی ایسی گفتگو کر رہے ہیں اور ایسی ایسی جو ہے وہ چیزیں آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن میں آپس کا کوئی ربط یا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے ویلاگ میں کہتے ہیں، عمران خان صاحب کی تعریف فرماتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک عمران خان صاحب کے خلاف پیش ہوئی ہے، یہ صرف کوئی سیاسی یا یہ کوئی لوکل میڈ یا یہ جمہوری اور پاکستانی نہیں ہے، بلکہ اس میں باہر کے عناصر کی بھی کارکردگی شامل ہے۔ تو آپ جو یہ بات لوگوں کو بتائیں گے تو ایسا لگے گا کہ بیرونی ہاتھ شامل ہے۔ یہ میں ان کی بات سے کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس بیرونی ہاتھ کا ذکر تو تبھی کر دیا تھا جب یہ تحریک جو ہے وہ ابھی اپنے انیشیل مراحل میں تھی، یعنی ابھی یہ پیش ہونے والی تھی یا پیش ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بیرونی سازش ہے۔ یہ حبیب اکرم صاحب فرماتے ہیں۔ تو اب اس پر وارثت کی قربان کیا، ایسے سارے الفاظ جو ہمارے کلچر میں بولے جاتے ہیں وہ سب بول دیں آپ، کیونکہ یہ انہوں نے فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس پر یقین نہیں کر رہے۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے 27 مارچ کے جلسے میں وہ خط ایسے کر کے لہرایا، تو حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں جناب میری جان میں جان آئی کہ میری سٹوری وزیر اعظم صاحب نے پک کر لی ہے، یا وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے وہ میری سٹوری۔ کیا سبحان اللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس سے پہلے یہ خط آیا اور یہ 7 مارچ کو آیا، یہ ڈیٹ اس خط پر لکھی ہے جو عمران خان صاحب نے لہرایا۔ وہ اپنے دلائل کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے عظیم قائد ہیں، اور ان کے خلاف بیرونی سازش یعنی بیرونی ہاتھ کار فرما ہے۔ وہ اپنی اس دلیل کو ثابت کرتے ہوئے آگے چل کے جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لیٹر آیا، یہ عمران خان صاحب نے اس کو بہت صحیح اینالائز کیا، اور اس کی ترجیحات یا اس کے اوپر ایکسپلور کرنے کا، یہ کہ یہ سازش کس نے کی ہے، یہ کانسپریسی کس کی ہے، یہ عمران خان صاحب کا ہی استحقاق ہے کہ وہ اس کو ایکسپلور کریں۔ اس کے لیے وہ دوسرے اداروں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیں، اور پھر اس کو دیکھیں کہ یہ کیوں کی گئی۔ اب بھی آگے انہوں نے مزید تعریفیں کی ہیں، لیکن ہم چھوٹا سا یہاں پر ان کے لیے ایک کمنٹ رکھتے ہیں کہ یہ کون سے وزیر اعظم ہیں کہ جو تقریباً آج کیونکہ 30 ہو گئی ہے، تو آج 27 کو وزیر اعظم صاحب نے اس کا ذکر فرمایا، اور وہ بھی جلسے میں فرمایا، تو 7 دن نکال دیں تو 20 دن، تو 20 ہوتا ہے 7 × 21، یعنی 3 ہفتے وہ اس خط پر ایسے بیٹھے رہے جیسے انڈوں پر مرغی بیٹھ جاتی۔ انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ ہمارے ملک کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، اس میں بیرونی ہاتھ شامل ہے، اور جناب اس کے لیے کوئی تگ و دو کی جائے۔ اب تگ و دو کے کئی فورم ہیں۔ سب سے پہلا فورم جس کو تو وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب کی طرح لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں، یعنی اس کو اپنا وہ ٹھینگا دکھاتے ہیں ایسے کر کے نا، یہ ٹھینگا ہوتا ہے، یہ دکھاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ تو جانے نہیں، یعنی جس پارلیمنٹ کی وجہ سے آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہیں، وہاں جا کے آپ نے نہیں بتانا کہ مجھے جی یہ لیٹر آیا ہے، یا مجھے جو ہے نا یہ دھمکی آئی ہے، یا یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ تو آپ سارے تو جو ہیں وہ پاکستان کے نمائندے ہیں لوگوں کے، یعنی یو آر ریپرزینٹیڈ آف دا پیپل آف پاکستان، سو آپ آئیے اور اس کا جو ہے نا تدارک کیجیے۔ عمران خان صاحب 3 ہفتے چپ مار کے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید، پھر ان کے وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب، پھر ان کے فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، جو کہتے ہیں میرا منہ نہ کھلوائیے، میرے پاس بہت راز ہیں ورنہ لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یعنی یہ وہی مسلم لیگ نواز والی پالیسی ہے کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے،
ہمارے خلاف مت بولیے ورنہ ہم آپ کی ویڈیو شائع کر دیں گے، بلیک میلر مافیا. تو یہ بھی تو اسی طرح کے مافیاز ہیں نا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو 3 ہفتے انہوں نے اتنا قیمتی ٹائم انہوں نے گنوا دیا صرف اس کے اپنے ترب کے پتے کو سنبھال کے رکھا انہوں نے. پھر آگے چل کے ہم عمران خان صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں تو یہ نہیں چلیں ڈسکس کیے، تو قومی اسمبلی کی ایک دفاعی کمیٹی ہوتی ہے اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. چلو اس میں بھی نہیں کیا تو وہ ہماری ایک نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس میں ڈسکس کر لیتے. چلیں کم از کم اپنے وہ معید یوسف صاحب جو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، ہمارے لیے بہت لمبی جو ہے وہ قومی سلامتی کی پالیسی تشکیل دی ہے انہوں نے، تو ان کے ساتھ ہی شیئر کر لیتے ہیں. پھر یعنی کہیں سے کوئی اچھا پھر وہ فروغ نسیم صاحب جو کبھی استعفیٰ دے کے کیس کنٹیسٹ کرتے ہیں، پھر مڑ کے جو ہے وہ وزارت کا حلف اٹھا لیتے ہیں، پھر استعفیٰ دیتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں وکیل بن کے پیش ہوتے ہیں، پھر مڑ کے آ کے وزارت کا حلف لے لیتے ہیں. تو انہی سے قانونی مشورہ لے لیتے ہیں. یا وہ آپ کے اور بہت سارے جو ہے نا وہ چہیتے ہیں جنہوں نے آپ سے کہا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس کیجئے. آپ کے صدر صاحب بھلکڑ صاحب جو ان کو سائن کر کے پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے وہ ریفرنس بھیجا سپریم جوڈیشل کونسل میں یا نہیں، تو انہی سے مشورہ کر لیتے کہ یہ خط آیا تو میں کیا کروں. کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا. تو یہ تو ایک بنیادی ہوگی کہ یہ وزارت عظمیٰ کے اہل ہی نہیں تھے، ان کو وزارت عظمیٰ پر بٹھایا گیا، یعنی اٹ از ناؤ پروفڈ. آگے چل کے حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ ان کا اور ذوالفقار علی بھٹو کا ایک طرح کا معاملہ تھا. ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ انہوں نے اپنی طاقت کو بہت سمجھ لیا، تو حقیقت میں ایسا نہیں تھا. حبیب اکرم صاحب کی لب کشائی نہیں ہو سکی ہے کہ اندر سے لوگ ملے ہوئے تھے ان طاقتوں کے ساتھ جو کہ باہر تھیں اور جو انہیں نشان عبرت بنانا چاہتی تھی. نشان عبرت تو ان کی پوری فیملی کو بنایا گیا نا. اب تو یہ 50 سال میں ثابت ہو گئے، یہ 40 سال میں 80 سے لگائیں تو 42 ایئرز ہو گئے. اگر 77 پہ جائیں تو 42 میں آپ کوئی 4 سال اور لائیں تو تقریباً 45 سال مینز 50 سال ہی جنرلی ہم بات کرتے ہیں. تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو جو اسلامی سربراہی کانفرنس کی، تو آپ کہیں گے ہاں یہ او آئی سی کی وہ جس میں عمران صاحب کہتے ہیں تم لوگ تو بالکل نکمے ہو. یعنی کہیں پر کوئی چیز جو ہے وہ اس او آئی سی سے برآمد ہوئی؟ کچھ برآمد نہیں ہے، بلکہ او آئی سی سے ایک دن پہلے تک تو یہاں پر ایک طوفان بدتمیزی تھا. حکومت کو یہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے جو او آئی سی کے لوگ بلائے ہوئے ہیں ہم کم از کم ان کے ساتھ ایک ڈیسنٹ پاکستانی کی طرح بیہیو ہی کر لیں. پھر وہ ہمارے اب کیا کریں، کون ان کے ویلکم کے لیے جاتا رہا اور کیا، وہ ایک لمبی ایک اور سٹوری. یعنی ہر جگہ پہ جدھر دیکھو ادھر ہی سٹوری ہے. پھر عمران خان صاحب نے جناب یہ جو او آئی سی یعنی وزرائے کیا ہے خارجہ کی جو ایک کانفرنس تھی اس کو بھی وہ ایک طرح کی ٹھسی کر گئی کیونکہ اس میں کوئی چیز نہیں تھی. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی تو او آئی سی کانفرنس ایسی تھی جو دنیا میں بولتی تھی، تو مقابلہ کوئی نہ ہوگا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لوکل ایسے جڑ گئے اور وہ کسی کے کہنے پر جڑے، یعنی انہوں نے ملک کے ساتھ کہہ لیں کہ ایک طرح کی غداری ہی کی، کیونکہ ان کے جو طور طریقے رہے اگلے کئی سالوں تک وہ یہ ثابت کرتے رہے کہ وہ بیسیکلی وہ لوگ تھے جو کہ باہر کسی نہ کسی سے جڑے ہوئے تھے یا کسی کے زیر سایہ تھے. عمران خان کے خلاف تو ایسا کچھ نہیں. عمران خان تو اپنے 4.25 کے اقتدار میں ملک سے باہر نہیں نکلے ہیں. ایک دفعہ ملک سے باہر نکلے ہیں تو طیب اردگان صاحب سے جو ہے نا وہ کارکے کمپنی کو کلین چٹ دے کر آ گئے ہیں. وہ کارکے کمپنی جس نے ہمیں بجلی مہیا کرنی تھی، جب اس کی کک بیکس پکڑی گئیں، اس کے جو ہے نا وہ رشوت دینے کے ثبوت پکڑے گئے، تو پھر جناب طیب اردگان صاحب آئے، انہوں نے کہا نہیں یہ ہماری ترکی کی کمپنی ہے، آپ اس کے خلاف کچھ نہ بولیے. حالانکہ اس ترکی کمپنی نے پہلے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ہمارے خلاف 2.5 بلین کا ہرجانہ جو ہے وہ ہمارے اوپر کروا لیا تھا. تو طیب اردگان صاحب نہیں عمران خان صاحب ہم آپ کو یہ چھوڑتے ہیں جرمانہ، آپ ہماری کمپنی کو جو ہے نا وہ بس بالکل کلین چٹ دے دیجیے. تو وہ تو اپنے ڈرٹی لینن پبلک میں صاف نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب امریکہ تک جا کے کہتے ہیں پاکستان میں تو کرپشن ہے، پاکستان میں تو لوگ کرپٹ ہیں، یعنی اپنے ڈرٹی لینن جا کے پبلک میں دھوتے ہیں. تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ وزارت عظمیٰ میں رہنے کے اہل نہیں تھے، لیکن ان کو لایا گیا. اب اس سے آگے چلتے ہیں. پھر جو ہے وہ حبیب اکرم صاحب اپنے وی لاگ کے شروع میں ایک مکان کی اگزامپل دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مکان ہے، ہم نے اس کو گرا کے دوبارہ سے بنانا ہے، پھر ہم ایک ٹھیکہ دیتے ہیں، ٹھیکے میں وہ ہتھوڑا مارتے ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے. تو اب کون تعین کرے گا کہ زلزلے سے یہ مکان گرا یا ہتھوڑے سے گرا؟
تو حبیب اکرم صاحب وہ بھول ہی گئے ہیں. حضور آپ کی مثال ہی غلط ہے. باہر آئے ہوئے تھے گٹار ٹوپ اندھیرے، کیونکہ نواز شریف کو جب نکالا تو گٹار ٹوپ اندھیرے تھے، ہر طرف جناب کہا گیا تھا ادھر تو کرپشن ہے، ادھر تو سب خرابی. تو ان کی اینکس سے عمران خان صاحب کو تو نظر آ رہا تھا نا، سب ہر طرف گٹار ٹوپ اندھیرے ہیں جناب، کالے بادل آئے ہوئے ہیں، طوفان آیا کیا ہے. تو ہمارے اکل کل وزیر اعظم صاحب نے نمک سے گھر بنانا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے 4.25 سال میں نمک سے وہ گھر بنا دیا. تو وہ جو گٹا ٹوپ اندھیرے آئے ہوئے تھے وہ بارش اور طوفان برسنا شروع ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جس نے نمک سے مکان بنایا یہ اس کا قصور ہے، یا وہ جو گٹا ٹوپ اندھیرے اور بادل طوفان آیا ہوا تھا اس کا برسنے کا قصور ہے؟ تو آپ کی مثال ہی حبیب اکرم صاحب میرے بھائی وہ غلط ہے. عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نمک کا گھر جو ہے وہ پانیوں میں بہہ جاتا ہے. ان کو جتنے مانگے تانگے کے لوگ لا کے دیے وہ ان سے اپنی حکومت بنا کے سمجھتے رہے کہ وہ عقل کل ہیں، پاکستان کا سب کچھ وہ کر سکتے ہیں. بقایا پاکستان میں یہ سنتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ سے بلڈی سویلینس، تو عمران خان صاحب نے اس پر بالکل یقین کر لیا کہ بقایا سب پاکستان میں جو اتنے کروڑ بستے ہیں دے آر بلڈی سویلینس اینڈ دے ڈو ناٹ نو ایون ABC آف پالیٹکس. تو وہ کیا ہوا، وہ اپنے آپ کو عقل کل بنا کے بیٹھ گئے. تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا نیچے سے ریت سرکنا شروع ہو گئی. تو اتنی سرکی کہ پتہ چلا کہ اخیر پہ دڑام کر کے ان کے پاس 2 درجن بھی لوگ جو ہے نا وہ موجود نہیں ہیں جو ان کے لیے لائل ہوں، ان کے لیے کام کرنا چاہیں. تو ہمیں 25 سال کی اور پتہ نہیں کتنے سالوں کی ہمیں سٹوریاں سنائیں گی. پھر وہ گز بھر کی زبان کے ان کے وزیر، وہ جو نمبر 1 تھے مراد سعید، یعنی جس کی ابھی یہ کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو کیسے نیشنل لیول پر ایڈریس کرنا ہے، اور وہ اپنے سے بڑے لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ بھی بہت واحیات، یعنی جس کے اندر کوئی ایسا اخلاقی پہلو ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ بہت زبردست کوئی بات کرنے والا، یعنی بازاری قسم کی. پھر وہ دوسرے فواد چودھری صاحب، ایک پارٹی سے نکل کے دوسری سے نکل کے تیسری. تو جتنے وہ خود ماشاءاللہ وزنی ہیں اتنی ان کی جو ہے نا وہ اپر سٹوری بھی وزنی ہے، وہ بھی بہت گفتگو کرتے ہیں. خان صاحب آخری بال تک لڑیں گے، آخری لمحے تک لڑیں گے. تو انہوں نے ان کو دھڑن تختہ کر دیا. حبیب اکرم صاحب یہ بالکل نہیں بولیں، کہتے نہیں وہ بیرونی سازش جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے اس اقتدار کو الگ کرنا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ جو عدم اعتماد لائے ہیں یہ کسی کے کہنے پر لائیں. تو کس کے کہنے پر لائیں؟ اب نیٹو اور امریکہ کے جو ہے وہ یہ حمایتی ہو گئے جو عدم اعتماد لائیں، عمران خان امریکہ اور نیٹو کے ہو گئے مخالف. سٹوری تو یہ بنا رہے ہیں نا. تو جناب کہتے ہوئے یہ ہیں حبیب اکرم صاحب کہ چائنا نے جو ہے وہ نیٹو اور امریکہ کو چیلنج کیا. تو آپ یہ بتائیے کہ سی پیک کا جو ہے وہ سب سے پہلا جو بلو پرنٹ تھا وہ کس کی حکومت میں طے ہوا؟ یہ بلو پرنٹ پاکستانی سوسائٹی ہے نا، اس کا کچھ اور مطلب لیں گے، یعنی اس کے خط و خال کس حکومت نے طے کیے؟ تو وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جو 2008 سے 2013 میں تھی. انہوں نے یہ سب چیز کی، اور اینڈ پر آصف علی زرداری اپنے صدارت کے جب آخری یعنی ٹائم میں تھے تو انہوں نے چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ یہ گوادر پورٹ جو ہے وہ چائنا یہاں سے اپنا بزنس سٹارٹ کرے. تو انہوں نے ساری چیز جو ہے وہ انیشیٹ کر دی، تیار کر دی، اور نواز شریف نے حکومت میں آتے ہی اس کا فرسٹ فیز سٹارٹ کر دیا. تو یعنی یہ چائنا کے فیور میں آ گئے، پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز بھی. تو بقایا ان کی جو دوسری کم یعنی چھوٹے وزن کی پارٹیاں ہیں وہ بھی انہی کے حمایتی ہیں، یا پیپلز پارٹی کے ہیں یا نواز شریف کے. تو مطلب یہ پرو چائنا ہو گئے. تو پھر ان کو نیٹو اور امریکہ اگر ان کی مدد سے عمران خان کی حکومت ہٹانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے ہی نائیو اور بڑے ہی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے بقول الو کے پٹھے ہیں کہ وہ عمران صاحب کی حکومت گرانے کے لیے ان کو مدد کر رہے ہیں جو کہ پرو چائنا ہے. تو حبیب اکرم صاحب کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ عمران خان کی گڈی کو اوپر کس لیے اڑائے جا رہے ہیں. کوئی لاجیکلی بات کرے نا، بے پر کی تو مت اڑائیے، ایسی بات تو مت کیجیے کہ جس کی کوئی لاجک کوئی سینس نہ بنتی. اس کا مطلب ہے کہ نیٹو اور امریکہ کی مدد ان کو تو حاصل نہیں ہے. ہاں عمران خان صاحب کو ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے چائنا کا فیز 2 جو سی پیک کا تھا اس کو سلو ڈاؤن کر دیا، یا اس کو لوگ کہتے ہیں بند کر دیا. پھر انہوں نے اپنے وہ پزا جان پاپا والے ان کو چیئرمین بنائے رکھا، جس کے اوپر اتنی تنقید ہوئی، ان کی کرپشن کی ایسی ایسی کہانیاں سامنے ہیں. تو عمران خان جو ہے نا وہ امریکہ اور نیٹو کا پرپس سرو کر رہے ہیں.
تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے حبیب اکرم صاحب کہ چائنا جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ اپنی معصومیت میں نیٹو اور امریکہ گئے؟ کیونکہ چائنا جو ہے وہ ٹاپل کرے گا تو یہ کیا ہے بیانیہ بکے گا نہیں۔ تو ہمیں حبیب اکرم صاحب کی ان سب باتوں میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے، اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کہاں رہ رہے ہیں کہاں ٹینٹ ہیں۔ عمران خان صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مت ملائیے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنی جان قربان کر دی، اپنا ایک طرح کا پورا خاندان قربان کر دیا، لیکن اپنی پولیٹکس پر اور اپنی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ یہ تو ہر دوسرے دن یو ٹرن، اب تو وہ سڑکوں پر جہاں یو ٹرن لکھا ہوتا ہے نا، وہاں پر ایک طرف لکھا ہوتا ہے مشرف، دوسری طرف لکھا ہوتا ہے عمران خان، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یو ٹرن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حبیب اکرم صاحب کو لاجیکل جو ہے نا وہ ہمیں بات بتائیں، ان لاجیکل جو ہے وہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پاکستانی معاشرے میں ان ماہ و سال میں جو گزرے ہیں پچھلے 10-15، بہت پانی بہہ گیا ہے۔ یہاں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت کلیئر ہو گئی، لیکن ایک بات بہت کلیئر ہو گئی ہے اور سب پبلک کو بھی اور سب لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ یہ ایجوکیشن لوگوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں جو حکمران بنتے ہیں، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ان حکمرانوں کو ہمارے سر پر لا کرنا ادھر منڈ دیتی ہے، یہ کیوں نہیں ایجوکیشن دیتے ہیں؟ ایجوکیشن اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ جب عوام کے پاس ایجوکیشن آ جائے گی تو عوام جو ہے نا وہ ان کی اس طرح کی سٹوریاں، بیرونی ہاتھ، ہمارے خلاف سازش، لوگ کہیں گے آپ یہ اپنی بکواسات بند کیجیے اور گھر جائیے، آپ کو کام کرنے کا پتہ نہیں۔ اب دیکھیے نا، اگر جو ہے مجھے آ کے کوئی عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ تعریف کرے کہ جی ان کے خلاف یہ، تو میں سے کہوں گا آپ کون سی لاجک کے تحت بات کریں، اس کو 75 آگے سے جو ہے نا وہ جواب دیا جا سکتا۔ تو اگر میری ایجوکیشن ہی نہ ہو تو مجھے حبیب اکرم صاحب جو کچھ سنائیں گے میں کہوں گا ہاں 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 ہاں، یہ روز ٹی وی پر آتے ہیں نا، یہ بہت صحیح بتا رہے ہیں۔ تو میں وہی چیز، ابھی کل جو ہے نا میں گاڑی کے لیے ورک شاپ گیا تھا گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے، تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں ہاں وہ عمران خان نے ایک خط دکھایا تھا نا، تو لوگ ٹی وی پر بھی کہہ رہے تھے بیرونی سازش۔ اب وہ بیچارہ جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کو کیا پتا کہ بیرونی سازش کیا ہے اور کیا کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ اگر اس کی ایجوکیشن ہو تو وہ آپ کو بتا دے گا کیا ہو رہا ہے۔ انڈیا میں ایجوکیشن ہے پبلک کی، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایجوکیشن نہیں ہے، اس لیے کبھی ٹی ایل پی، کبھی عمران خان، کبھی مسلم لیگ نواز، کبھی کوئی۔ تو پاکستان کے لیے حالات بہت دشوار ہیں۔ اپنی غلطی مانیے کہ ہم قصوروار ہیں، بیرونی ہاتھ کوئی نہیں ہے۔ آپ امیر ایریا میں رہتے ہیں تو ساتھ میں غریب بستی بھی ہوتی ہے، تو اب جو ہے نا غریب بستی والے کہ ہم غریب اس لیے ہیں کہ یہ امیر ہمارے خلاف ہیں۔ عجیب بات ہی ہوگی نا کہ یعنی کام بھی ان کے ساتھ کرنا، وہاں سے ساری جو ہے نا وہ تنخواہیں اور مراد بھی لینی اور پھر کہنا یہ ہمارے خلاف ہے۔ تو وہی آپ ایجوکیشن حاصل کر لیں تو آپ انہی کی برادری میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور انتہائی فضول ہوتا ہے، اور پھر اس پر جو ہے نا قسمیں اٹھا کے اس کو آگے جاری رکھا جاتا ہے۔ تبدیلی کی اور اس کے اندر سوچنے کی گنجائش جو ہے وہ پیدا ہی نہیں کی جاتی۔ میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ زبان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اینڈ اف یو ہیو اینی کمنٹس تو پلیز ڈو شیئر ود اس۔ تھینک یو ویری مچ، سی یو نیکسٹ ٹائم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔